پاکستان کو ہمیشہ سے ہی فارن پالیسی کے حوالے سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پاکستان کے مشکل محلِ وقوع کی وجہ سے یہ چیلنجز بعض دفعہ پاکستان کی اپنی بقا کے لیے بھی خطرناک ثابت ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر 71 کی جنگ میں پاکستان کا ایک حصہ بہت دور ہونے کی بنا پر بھی یہ واقعات رونما ہوئے کہ پاکستان کا وہ حصہ علیحدہ ہو کر رہ گیا۔ اس کے بعد بھی بے شمار مواقع پہ پاکستان کی فارن پالیسی کو لے کر بہت زیادہ بحث ہوئی ہے۔ کہیں نہ کہیں پاکستان کو پولرائزڈ ہونا پڑا ہے، کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑا ہے، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان بہت مواقع پر اکیلا ہو کر رہ گئے ہیں، کیونکہ جس کے ساتھ کھڑا ہوا یعنی یو ایس اے کے ساتھ مشکل وقت میں وہ بھی پاکستان کے ساتھ اس طرح سے کھڑا نہیں ہوا، اور اس کی فارن پالیسی کہیں نہ کہیں راستے میں آ گئی، اور انڈیا کے لیے پاکستان کو انہوں نے یا پاکستان کے مفادات کو قربان کر دیا۔ یہ 65 کی جنگ میں بھی ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد بھی۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان کا ٹلٹ ہمیشہ یو ایس اے کے ساتھ رہا ہے، اور یو ایس اے کے ساتھ ٹلٹ رہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو فائنانشل سپورٹ ملا کرتی تھی، اور اس فائنانشل سپورٹ اور دیگر جو ٹریننگز وغیرہ ہوتی ہیں ان کی وجہ سے پاکستان پھر ایک بار یعنی 77 کے بعد پاکستان پھر ایک بار امریکہ کے ساتھ اٹیچ ہوا، اور امریکہ نے پاکستان کے اوپر افغانستان کے اندر سے رشیا کو نکالنے کی ذمہ داری لگا دی۔ امریکہ اسپانسر کرتا رہا، اور پاکستان وہ نرسری پیدا کرتا رہا مجاہدین کی، جو افغانستان کے اندر لڑتے رہے، اور اس لڑنے کی وجہ سے آخر رشیا کو افغانستان سے 1999 میں نکلنا پڑا۔ لیکن یہ سب کچھ بغیر قیمت کے نہیں ہو سکتا تھا۔ پاکستان کے اندر اس کے اثرات یہ ہوئے کہ پاکستان میں جمہوری ادارے بالکل کمزور ہو کر رہ گئے، مارشل لا ڈکٹیٹر حکمران رہا، اور اس کے حکمران رہنے کی وجہ سے اس نے جمہوریت پنپنے ہی نہ دی۔ دوسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہیومن رائٹس کا، کہ بے شمار وائلیشن ہوئی، لیکن امریکہ اور امریکن ادارے اس لیے صرف نحو کرتے رہے کہ اس طرح ان کا ایک علائی جو افغانستان میں جنگ میں فرنٹ لائن بنا ہوا ہے وہ پیچھے نہ ہٹ جائے، اور پاکستان میں وہ وائلیشنز ہوتی رہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کو جو نقصان اٹھانا پڑا وہ ان مجاہدین کی صورت میں ہے جو بیکار ہو کر یعنی جنگ جیت کر جب واپس آئے تو ان کے لیے کوئی اور جاب نہیں رہی تھی، اور وہ نہ رہنے کی وجہ سے وہ مجاہدین پھر پاکستان کے اندر فرقہ واریت میں ملوث ہوئے، اور پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ بیرون ملک بھی الزامات ہم پہ لگنے شروع ہوئے کہ ان کے مجاہدین یا وہ لوگ باہر کے ممالک میں بھی بد امنی کی ذمہ دار ہیں۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ پاکستان نے ایک موقع حاصل کیا 2001 کے بعد، جب 9/11 ہوا تو اس کے بعد جو پالیسی بنی تو پھر ایک بار طرح سے یہ مجاہدین کو اور ان سب کو رول بیک کرنے کا موقع ملا، لیکن اس رول بیک کی بھی ایک قیمت تھی، اور وہ پاکستان کو 70,000 کے قریب افراد کی موت کی صورت میں چکانی پڑی، اور بے شمار انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا، اور یہ انفراسٹرکچر پاکستان کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا۔ پاکستان کی اسٹیٹ پہلے ہی کمزور تھی تو مزید کمزور ہو گئی، اور اس کے بعد پاکستان ایک طرح سے اس سٹانس پہ قائم رہا کہ وہ مجاہدین وغیرہ یا وہ طالبان جن کو اپروٹ کیا جا سکا تو ان کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ لیکن افغانستان کے اندر جو حکومت انٹروڈیوس ہوئی وہ پاکستان سے محبت نہیں رکھتی تھی، تو اس کی ریئیکشن میں پاکستان نے یا پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے اس طرح سے کہ پھر اسی طالبان کو اسپانسر کرنا یا سپورٹ کرنا شروع کر دیا یا اخلاقی سپورٹ دی۔ اس کا اظہار بھی قدرے ہوتا رہا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ پاکستان پھر آئسولیٹ ہو گیا، کیونکہ افغان طالبان کی جو آئیڈینٹی بن چکی تھی وہ دوبارہ سے نہیں بدل پا رہی تھی، کہ وہ سخت گیر ہیں، شدت پسند ہیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتے ہیں، ویمن رائٹس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں، اور وعدے بھی وفا نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، اس کا نقصان یہ ہوا کہ جیسے ہی امریکہ نے اعلان کیا کہ وہ افغانستان سے واپس جا رہا ہے تو یہی طالبان پھر سے طاقتور ہو گیا، اور انہوں نے پے در پے افغان حکومت کو شکستیں دینا شروع کر دیں۔ تو افغان حکومت نے پاکستان کے اوپر وہی الزامات کہ ان کی وجہ سے یہ شکستیں ہو رہی ہیں اور وہ سپورٹ کر رہے ہیں، فائنانس کر رہے ہیں
اور وہاں صرف حکومت ہی نہیں، وہاں کے صحافیوں نے بھی، وہاں کے عوام نے بھی بہت حد تک یہی الزامات دہرائے پاکستان پر کہ پاکستان افغانستان کے اندر آپ کی بدامنی کے لیے ذمہ دار ہے۔ یہ سب کچھ ہوتے دیکھ کر پاکستان نے بہت کوشش کی کہ وہ صفائی دے اور بتائے دنیا کو کہ اب اس کا کوئی ہاتھ نہیں، لیکن دنیا اب ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تقریباً تمام دنیا اس وقت اس بات پہ مرتکز ہے کہ پاکستان کے اندر سے افغان طالبان کو سپورٹ ملتی ہے، اور اس سپورٹ کی بنا پر ہی افغان طالبان اتنی فتوحات کیے جا رہے ہیں۔ اب تقریباً 1/3 یا 1/4 حصہ افغانستان کا طالبان قبضہ کر چکے ہیں، اور بڑے شہروں اور کیپٹلز جو اسٹیٹس کے ہیں ان پر بھی ان کا قبضہ ہو چکا ہے اور ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ صورتحال دیکھتے ہوئے امریکن اداروں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر ہو سکتا ہے کہ افغان طالبان کابل پر بھی قابض ہو جائیں، لیکن اس قبضے کا مطلب یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ افغان طالبان اب مکمل امن قائم کر لیں گے، کیونکہ ایک نئی سول وار شروع ہونے کا خدشہ ہے جو افغانستان کے شہروں کے اندر اور افغانستان کے انفراسٹرکچر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ ان حالات میں پاکستان کا کیا موقف ہونا چاہیے، جبکہ پاکستان ایک طرح سے آئسولیشن فیس کر رہا ہے، مارجنلائزڈ ہے ورلڈ کمیونٹی کے اندر، کہ ویسٹ میں اخبارات، ٹیلی ویژن الزام لگاتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ پاکستان سپانسر کر رہا ہے افغان طالبان کو، انڈیا مسلسل ایک بمبارڈمنٹ کر رہا ہے اس طرح کی ڈس انفارمیشن یا مس انفارمیشن کو، افغانستان کی حکومت اور وہاں کی ذرائع ابلاغ پاکستان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، اور پاکستان کے پاس اب دوست ممالک کی بہت زیادہ کمی واقع ہو گئی ہے، حتیٰ کہ ترکی نے بھی وہ گرم جوشی نہیں دکھائی جو پاکستان کی ماضی میں وہ مدد کرتا رہا ہے۔ ترکی نہیں ہے، سعودی عرب نہیں ہے، اور اب چائنا کا بھی موقف اتنا سٹرونگ نہیں ہے، کیونکہ چائنا کو بھی ایک طرح سے خدشہ لاحق ہے کہ افغان طالبان کی بڑھنے سے یا ان کے اقتدار پر قابض ہونے سے تو اس طرح کی آئیڈیالوجی رکھنے والے وہ گروپس جو چائنا کے اندر سرگرم عمل ہے وہ بھی متحرک ہو سکتے ہیں، یا کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں، یا ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ اس طرح پاکستان کو بھی اب یہ خطرہ لاحق ہے کہ طالبان کے بہت زیادہ عروج پکڑنے سے، طالبان کے اقتدار پر آ جانے سے افغانستان میں، پاکستان کے اندر جو طالبان یا طالبان کی ذہنیت رکھنے والے فیکشنز ہیں وہ بھی طاقتور ہو جائیں گے، اور یوں ایک ریجڈ اور ریجڈیٹی والی فنڈامنٹلسٹ قسم کی تحریکیں چل پڑیں گی جو پاکستان کی بقا کے لیے خطرناک ہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا چکی ہیں۔ امید ہے یہ حکومت اس طرح کے ایکشن لے گی بہت تیزی کے ساتھ، جن سے افغانستان کے اندر امن قائم ہو اور اس بد امنی کے پاکستان اور دیگر ممالک پر کم سے کم اثرات مرتب ہوں، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو کوئی ملک پاکستان کو معاف نہیں کرے گا، حتیٰ کہ پاکستانی عوام بھی پاکستانی کو معاف نہیں کرے گی۔ وہ عوام جس نے 2000 سے لے کر 2003، 4، 5، 6، 7، 10 تک 12 تک وہ مشکل ترین دور گزارا، جس میں ہر روز بم دھماکے ہوا کرتے تھے، ہر روز کچھ حملہ پر کسی نہ کسی شہر پر عام لوگوں کو، معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا کرتے تھے، وہ پھر ہو نہ، خدا نہ خاصا ایسا نہ ہو۔ اس لیے پاکستانی عوام حکومت سے بار بار یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنا سٹانس کلیئر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ انشور کریں کہ پاکستان کے اندر شدت پسندی کو فروغ نہ ملے۔